یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے ابھی شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کم زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھلاتا پلاتا کچھ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو اتنے میں ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بلبلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری جوان نے کہا یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے ابھی شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کم زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھلاتا پلاتا کچھ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون کو جہنم میں صرف اس وجہ سے ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو نہ کھانے دیا نہ پینے دیا، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں عذاب دیا گیا۔ ان دو احادیث کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کل پاکستان کا ایک مشہور علاقہ سانگڑھ، اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک اونٹ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں چرتے چرتے ایک وڈیرے کے کھیت میں چرنے لگا۔ وہاں سے اس نے کچھ کھایا پیا تو اس وڈیرے نے کچھ اور نہیں کیا لیکن ظلم کی انتہا کر دی، اس سے ایک اونٹ کا پاؤں کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ذرا اپنے اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے وہ اونٹ رو رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، یعنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی فیصلہ فرما سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ ان جانوروں کے بارے میں یہ تو بے زبان ہوتے ہیں، ان کی کیا غلطی ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ ہے کس کا کھیت ہے، یہ کھانے سے گناہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ ہے، بیچارے ان کو چارہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ تو کسی کے کھیت میں بھی چلے جاتے ہیں، اچانک چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تاوان ہی لینا ہے تو پھر اس کا کوئی اور جائز طریقہ بھی تو ہوتا، آپ اس کے اونٹ کے مالک سے پیسے بھی وصول کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ظلم کی انتہا کر دی ہے یقیناً اس کا مداوع بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یقیناً ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ انسان کو جیسے ان کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے جہنم میں لے جا سکتا ہے تو ان کے ساتھ نیک سلوکی انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔